دیکھیں، آج کا یہ تفصیلی جائزہ ایک بہت ہی دلچسپ اور اہم موضوع پر ہے۔ عالمی سطح کی جغرافیائی اور سیاسی کشیدگی کیسے براہ راست ہماری علاقائی سفارتکاری اور پھر ہمارے گھر کے حالات پر اثر انداز ہوتی ہے، یہ کڑی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یعنی یہ جو عالمی سطح پر لہریں اٹھتی ہیں وہ ہماری مقامی حقیقتوں سے کیسے ٹکراتی ہیں، آج ہم اسی کو ڈی کوڈ کریں گے۔ آج کے اس جائزے میں ہمارا ایجنڈا کافی پیکڈ ہے۔ ہم ایران اور امریکہ کی کشیدگی سے شروعات کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ توانائی کی مارکیٹ میں کیا بھونچال آ رہا ہے۔ اس کے بعد پاکستان کی سفارتی کوششوں اور افغان بارڈر کی سیکیورٹی پر بات ہوگی، اور آخر میں پی ایس ایل کے ناک آؤٹ مرحلے کا سنسنی خیز احوال۔ تو چلیں بنا وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس وقت دنیا کے سب سے بڑے فلیش پوائنٹ کی، یعنی ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی، جس کا مرکز آبنائے ہرمز بنا ہوا ہے۔ اب یہاں ذرا صورتحال دیکھیں۔ ہمارے سامنے دو بالکل ہی متضاد بیانیے ہیں۔ ایک طرف سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ ایرانی تو جلد از جلد آبنائے ہرمز کھولنا چاہتے ہیں اور ان کی لیڈرشپ اپنے مسائل حل کر لے گی۔ اچھا، لیکن دوسری طرف ایرانی فوج کا دعویٰ بالکل اس کے برعکس ہے۔ ان کے کمانڈرز کا کہنا ہے کہ انہیں امریکہ یا اسرائیل پر رتی برابر بھی بھروسہ نہیں۔ وہ اپنے ٹارگٹس اپڈیٹ کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات، ان کا دعویٰ ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر وہاں سے پیٹرول کا ایک لیٹر بھی نہیں گزر سکتا۔ لیکن بات صرف بیانات تک محدود نہیں ہے۔ ایران کے اصل جغرافیائی اور سیاسی حربے کافی پیچیدہ ہو چکے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ سپریم لیڈر خامنئی ایک خفیہ مقام پر چلے گئے ہیں، جس سے کمیونیکیشن کافی مشکل ہو گئی ہے۔ ادھر باکو میں ان کے نائب وزیر دفاع رضا طلائی ایشیائی ممالک کو دفاعی ٹیکنالوجی آفر کر رہے ہیں۔ امریکی انٹیلیجنس تو یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اگر امریکی فوجیں پیچھے ہٹیں تو ایران اس سے اپنی کھلی فتح ڈکلیئر کر دے گا۔ اور ہاں، اس سب کا ایک بہت بڑا خوف یہ بھی ہے کہ اس جنگی صورتحال کا سیدھا اثر امریکہ کے مڈ ٹرم الیکشنز پر پڑے گا۔ اب ذرا اس نمبر 35 پر غور کریں۔ یہ کوئی معمولی ہندسہ نہیں ہے، یہ بتاتا ہے کہ ایک باقاعدہ مالیاتی جنگ چھڑ چکی ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے 35 ایرانی اداروں اور افراد پر سخت پابندیاں لگا دی ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ یہ اربوں ڈالرز کے غیر قانونی آپریشنز میں ملوث ہیں۔ مطلب سفارتکاری کے ساتھ ساتھ معاشی محاذ پر بھی پوری جنگ لڑی جا رہی ہے۔ اور ظاہر ہے جب اتنی بڑی سطح پر تناؤ ہو تو اس کے جھٹکے انرجی مارکیٹس یعنی توانائی کی منڈیوں میں تو محسوس ہوں گے ہی۔ اب ہم اسی معاشی بھونچال کی طرف آتے ہیں۔ یہاں ایک بہت بڑی اور حیران کن ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ایک طرف تو ہم اوپیک پلس اتحاد کی طرف سے پیداوار پہ پابندیاں دیکھ رہے تھے، لیکن دوسری طرف متحدہ عرب امارات نے 1 مئی سے اس اتحاد سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ جی ہاں، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی مقامی پیداوار بڑھانے کے اہداف کو اب آزادانہ طور پر لے کر چلیں گے۔ لیکن یہیں پر ماہرین اقتصادیات ایک بہت بڑا سوال اٹھا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر کشیدگی کی وجہ سے آبنائے ہرمز واقعی بند ہو جاتا ہے تو متحدہ عرب امارات تیل کی اس بڑھی ہوئی پیداوار کو بیچے گا کیسے؟ یہ ایک ایسا لاجسٹک اور معاشی چیلنج ہے جس کا جواب فی الحال کسی کے پاس نہیں۔ اور ان سارے خطرات کا اثر مارکیٹ میں فوراً نظر آیا ہے۔ ذرا ان اعداد و شمار کو دیکھیں۔ برنٹ کروڈ کی قیمت 3.6% اضافے کے ساتھ $111.47 فی بیرل کو چھو گئی ہے۔ اسی طرح ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ بھی 3.53% اضافے سے $97 پر آ گیا ہے۔ یہ جو اچانک اچھال آیا ہے نا، یہ مارکیٹ میں موجود خوف اور بے یقینی کا بالکل واضح ثبوت ہے۔ اور بات صرف آج کی نہیں ہے، یہ 24% کا ہنسا دیکھ رہے ہیں۔ ورلڈ بینک نے ایک سخت وارننگ جاری کی ہے کہ توانائی کی قیمتوں میں 24% تک کا خوفناک اضافہ ہو سکتا ہے، جو پچھلے 4 سالوں کا سب سے بڑا اضافہ ہوگا۔ اور مزید یہ کہ 2026 تک پوری دنیا میں عام اجناس کی قیمتوں میں بھی 16% اضافے کا خطرہ ہے، یعنی مہنگائی کا ایک نیا طوفان دستک دے رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس عالمی معاشی اور سیکیورٹی طوفان کے بیچ ہمارا خطہ اور خاص طور پر پاکستان کیسے خود کو سنبھال رہا ہے؟ آئیے پاکستان کی سفارتی کوششوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ پاکستان اس وقت ایک بہت اہم سفارتی کردار ادا کرنے کی کوشش میں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مصروفیات اس کا ثبوت ہیں۔ معیشت اور علاقائی امن کے لیے وفاقی کابینہ کا اجلاس تو ہوا ہی، لیکن ساتھ ہی مشرق وسطیٰ کے بحران اور سی پیک کے لیے ان کا چین کا دورہ بھی آنے والا ہے۔ ملکی برآمدات کو سہارا دینے کے لیے یورپی یونین کے وفود کے ساتھ بھی میٹنگز ہو رہی ہیں۔ اور تو اور نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گتریس سے بھی ٹیلی فونک رابطے ہوئے ہیں، جہاں ان دونوں رہنماؤں نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی بھرپور تعریف کی ہے۔ اس سب کا ایک بہت بڑا اور واضح نتیجہ قطر کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا یہ بیان اس بات کا ثبوت ہے کہ خطے میں پاکستان کی اہمیت بڑھ رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قطر امن کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی نہ صرف حمایت کرتا ہے بلکہ تنازعات کو حل کرنے کے لیے اسے پاکستان پر مکمل بھروسہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے۔
तो सफारतकारी के म्याज पर तो ये सब चल रहा है, लेकिन जरा अपने घर के अंदर यानी बॉर्डर सिक्योरिटी की सूरत हाल भी तो देखनी है। हालिया दिनों में अफगान बॉर्डर खास तौर पर चमन सेक्टर में सूरत हाल काफ़ी कशीदा रही है। अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज की तरफ से बिला इश्तिहाल जारियत के बाद पाक फौज ने फौरी और भरपूर जवाब दिया। दुश्मन की कई चौकियां तबाह की गईं और आलमरजान और ईदी पोस्ट की गाड़ियों को निशाना बनाया गया। और ये सिलसिला रुका नहीं है। इस वक्त ऑपरेशन गज़ब हक पूरी शिद्दत के साथ जारी है और तब तक जारी रहेगा जब तक तमाम टारगेट्स अचीव नहीं हो जाते। और इसी मुल्की दिफा के हवाले से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में दिया गया बयान बहुत अहमियत का हामिल है। उन्होंने दो टोक अल्फाज में वाज़े किया कि पाकिस्तान टीटीपी और BLA जैसे दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ सिर्फ खोखले नारे नहीं लगा रहा, बल्कि बाकायदा अमली और ज़मीनी कार्रवाइयाँ कर रहा है। ये एक बहुत मजबूत पैगाम था जो आलमी बरादरी को दिया गया। चलें अब इन तमाम भारी भरकम आलमी और इलाकाई खबरों से निकलकर ज़रा अपने मुल्क के सबसे बड़े तफरीही मेले यानी PSL की तरफ चलते हैं, जिसका नॉकआउट मरहला शुरू होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले ज़रा पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के इस कमाल के मैच को याद कर लें। पेशावर ने इस्लामाबाद को महज 10 ओवर्स में ही हरा दिया था। बाबर आजम की वो शानदार चौथी सेंचुरी और फिर हारिस के साथ वो 72 रन्स की ज़बरदस्त पार्टनरशिप वाकई एक ज़बरदस्त ट्रीट थी देखने वालों के लिए। लेकिन अब असल मुकाबला शुरू हो रहा है। HBL PSL 11 का पहला नॉकआउट मैच। एक तरफ है मुल्तान सुल्तान्स, जो पहले राउंड के 10 में से 6 मैच जीतकर एक इंतहाई मजबूत टीम के तौर पर सामने आए हैं, और दूसरी तरफ हैदराबाद किंग्स हैं, जिन्होंने 5 फतूहात के साथ सबको हैरान कर दिया और प्लेऑफ में जगह बना ली। ये एक बहुत ही सनसनीखेज टाकरा होने वाला है। अब इस मैच की अहमियत को समझें। ये इस टूर्नामेंट का पहला नॉकआउट है। दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड 1-1 से बराबर है। सबसे बड़ी बात, यहां किसी गलती की कोई गुंजाइश नहीं। जो टीम हारी उसका सफर वहीं खत्म, और जो जीती वो जुम्मा के रोज एलिमिनेटर 2 में इस्लामाबाद यूनाइटेड से टकराएगी। दबाव बिल्कुल उरूज पर है। तो बात आलमी कशीदगी और मुआशी झटकों से शुरू हुई थी और हमारे क्रिकेट के मैदानों तक आ पहुंची। लेकिन आखिर में एक बहुत ही अहम सवाल जहन में आता है। दुनिया में तवानाई और सिक्योरिटी के इतने बड़े बहरान खड़े हैं। ऐसे में हमारी ये इलाकाई सफारतकारी और PSL जैसे इवेंट्स हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को इन आलमी झटकों की लहरों से कब तक महफूज रख पाएंगे? वाकई ये एक लम्हा-ए-फ़िक्रिया है। आज के इस तफसीली जायज़े में इतना ही।